مجھے آسان سے الفاظ میں بتائیں، جو میری چوتھی جنریشن انگلینڈ میں بیٹھی ہے، یہاں کشمیر میں بیٹھی ہے، مقبوضہ کشمیر سے لے کر پوری دنیا میں بیٹھی ہے، مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ مسئلہ کشمیر جو ہے اصل میں جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کی تحریک ہے۔ اسے لوگ مختلف نام دیتے ہیں، کبھی کوئی اس کو مسئلہ کہتا ہے، کوئی اس کو جناب ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کہتا ہے، کوئی اس کو تنازع کہتا ہے، لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جموں کشمیر کے عوام جو ہیں 2 کروڑ کے قریب 84,000 مربع میل ریاست جو ہے ہماری، اس کے اندر بسنے والے مسلمان، ڈوگرے، ہندو، بدھسٹ اور عیسائی جتنی بھی قوتیں ہیں، ان سب کی ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی ان کی رائے ہے، ایک ہی سوچ ہے اور ایک ہی نعرہ ہے، آزادی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف آزادی کا مسئلہ ہے۔ اس میں بڑی الجھنیں لوگوں نے پیدا کی ہیں بعد میں، کوئی کہتا ہے یہ ہمارا ٹوٹ رنگ ہے، کوئی شارک کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، لیکن اصولی طور پر، بنیادی طور پر یہ جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کی ہی تحریک ہے، آزادی ہی نصب العین ہے، اور جموں کشمیر کے عوام کا نعرہ جو اس پار ہے سری نگر میں، لے کے رہیں گے آزادی، مل کے رہے گی، ہے حق ہمارا آزادی، یہ دنیا ساری جو ہے اس کے اوپر بڑا واضح پیغام جاتا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ جب دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، اکابرین ہیں، جو کشمیر کے اوپر بات کرتے ہیں، وہ بھی نعرہ یہ لگاتے ہیں کہ آزادی جو ہے جموں کشمیر کے عوام کا یہ حق ہے، یہ ان کو ملنا چاہیے۔ تو جب یہ بات ساری جو ہے بالکل ازر من الشمس ہے کہ یہ صرف آزادی، آزادی اور آزادی ہی کی تحریک ہے اور آزادی ہی کا مطالبہ ہے، اور یہاں آزادی تب ملے گی جب یہاں پر غیر ملکی، غیر ریاستی جو قابض فوجیں بیٹھی ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا ملے گا۔ اصل میں ہماری داستان جو ہے مختصر بھی ہے، لمبی بھی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہاں جو غیر ملکی یا ریاستی جو فوجیں بیٹھی ہیں، 3 حصوں پر، 3 ملکوں کا قبضہ ہے۔ بڑے حصے پر ہندوستان کا قبضہ ہے، اس کے بعد چین کا قبضہ ہے، پھر پاکستان کی فوج یہاں بیٹھی ہے۔ تو جب یہ سارا مسئلہ جو ہے میری اپنی رائے میں صرف اتنا ہے کہ تینوں ملکوں کی افواج جو ہیں جموں کشمیر کے خطے کو چھوڑ دیں، یہاں سے واپس اپنے ملکوں کو چلی جائیں۔ جموں کشمیر کے عوام جو 2.25 کروڑ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے ذہین ہیں، دانشور بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور ان کا ملک بھی بڑا خوبصورت ہے، اس میں بڑے وسائل ہیں۔ جموں کشمیر کے عوام خود بیٹھ کر اپنے مستقبل کا نظام حکومت، جمہوری نظام جو ہے اس کو طے کر لیں گے۔ اور یہ دلچسپ بات جو ہے، یہ ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے جموں کشمیر کے عوام کو کہ وہ دنیا کے تمام ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر بھی ہیں ہمارے دنیا میں، انجینئر بھی ہمارے دنیا میں ہیں، پروفیسر بھی ہمارے دنیا میں ہیں، مزدور بھی ہیں، اور فیکٹریوں کے مالک بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، اور وہاں پر آجر اور دوسرے لوگ سارے موجود ہیں۔ تو یہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں یہ خود اس کا فیصلہ کر کے اپنا نظام یہاں قائم کریں گے۔ تو مختصر یہ کہ یہاں سے افواج کا انخلا ہونا چاہیے۔ آج کشمیر ویلی میں جو ایک قیامت کا منظر ہے، وہاں ہندوستان کی فوج نہتے ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کے اوپر گولیاں چلا رہی ہے۔ وہاں کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آزادی ملنی چاہیے، اور وہ آزادی سے ان کو محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہمارے حقوق کی محرومیت کا مسئلہ ہے، اور جب محرومیت کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ختم ہونی چاہیے، پھر ہم پر تشدد ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے سر، یہاں ایک سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر، بھارتی مقبوضہ کشمیر میں تو ہیومن رائٹس وائلیشن بہت زیادہ ہیں، لاکھوں کے حساب سے انسانوں کا وہاں پر قتل عام بھی ہوا۔ بعض ہمارے قوم پرست احباب جو ہیں جذباتی ہو کر یا اللہ جانے کسی خاص ایجنڈے کے تحت سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے پاکستان کو بھی اسی ترازو کے اندر تول دیتے ہیں، اسی پلڑے میں رکھ دیتے ہیں جس میں بھارت ہے۔ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ یہ رد عمل ہوتا ہے۔ بس اوقات کسی آدمی کے ساتھ انفرادی کوئی زیادتی ہو جائے تو یا وہ اپنے حق سے محروم ہو جاتی، ظاہر ہے کہ یہ رد عمل کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو کرتے ہیں، لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ پاکستان جو ہے، میں جب خود نوجوان تھا، جب 47 میں پاکستان ماضی وجود میں آیا، تو ہم جتنے بھی جموں کشمیر کے لوگ تھے، نوجوان جتنے بھی تھے، ہم قائد اعظم کو اپنا لیڈر مانتے تھے، ہم قائد اعظم کے نعرے لگاتے تھے، پاکستان کے جھنڈا لہراتے تھے۔ لیکن کمال بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطہ جو ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں یا گلگت بلتستان کا خطہ ہے، یہ یہاں کے مقامی لوگوں نے خود آزاد کروایا تھا۔ پاکستان کی فوج جو ہے وہ جولائی 1948 میں ریاست میں داخل ہوئی۔ ایون جی بی
इवन गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल सारा ये मसला, ये पूरी तारीख है और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। ये मीरपुर जो है, ये मीरपुर हमारा जो है, ये मीरपुर के लोगों ने खुद जो साबिक फौजी थे, कर्नल अली अहमद शाह साहब मरहूम जो हमारे सदर रहे हैं, उनकी क़यादत में, गाजी लाइस साहब उनकी क़यादत में, और बाकी जितने हमारे लोग थे यहाँ पर मुअज़्ज़िन उनकी क़यादत में, ये खिता हमने खुद आज़ाद करवाया है। यही कैफियत कोटली की कर्नल महमूद खान, सईद लेर खान, जितने भी लोग थे वहाँ पर, उन लोगों ने, कैप्टन रस्ता खान, उन लोगों ने वहाँ कोटली को आज़ाद करवाया। ऐसे ही वहाँ पलंदरी में और पुंछ में लोगों ने अपने खिते को आज़ाद करवाया। वहाँ कर्नल हुसैन खान बड़े मारूफ एक हमारे मजाज गुजरे हैं पुरसदनों के अंदर। फिर ये पुंछ शहर जो है, ये ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह के तहत पुंछ के खुद फौजी साहब जो थे वो उसमें शामिल थे। सरदार अब्दुल करीम खान साहब जो हैं, ये बाकी जितने लोग थे वो उनके अंदर मुतहिद और मुलाज़िम थे। तो ये खित्ता हमने खुद आज़ाद करवाया है। गिलगित बल्तिस्तान में कर्नल हसन खान और बाकी जो उनके साथी थे जो उस वक्त महाराजा की फ़ौज में शामिल थे, उन्हें खुद जाकर गनसारा सिंह जो डोगरा था वहाँ गवर्नर, उसे गिरफ़्तार किया और सारा इलाका उनने, जितने भी वहाँ पर हमारे गिलगित स्काउट्स थे उनकी हमायत से और मदद से, मकामी लोगों की हमायत से ये सारा खिता आज़ाद करवाया है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान को दावत दी कि आप आएँ। लेकिन कमाल बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने चेज है कि इन खितों को जो आज़ाद हुए थे अपने साथ पाकिस्तान में मदगम करते। हालांकि सब लोग ये चाहते थे उस वक्त कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन मदगम नहीं किया, बल्कि उस वक्त कायदे आज़म खुद लाहौर में मौजूद थे और लियाकत खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो नंबर 2 थे मुस्लिम लीग में, पाकिस्तान बनाने में भी नंबर 2 थे वो कायदे आज़म के बाद, उन्होंने यहाँ रावलपिंडी में आज़ाद खिते के लोगों की एक इनकलाबी हुकूमत बनाई। और आज़ाद खिते के जो हमारे साबिक फ़ौजी थे, पुंछ के, कोटली के, मीरपुर के और बिम्बर के, उन सब को उसमें मनज़म किया और यहाँ पर एक इनकलाबी आज़ाद हुकूमत के नाम से हुकूमत कायम हुई, जिसका पहले ऐलान 4 अक्टूबर को हुआ और बाद में उसके 24 अक्टूबर को बाकायदा शक्ल दी गई। सरदार इब्राहिम खान साहब उसके पहले सदर थे, हमारे कर्नल अली अहमद शाह साहब उसके डिफेंस मिनिस्टर थे, और इसका फ़ौज का GHQ अलग बना गया, इसका कमांडर इन चीफ अलग था। इसका नाम ही आज़ाद कश्मीर रेगुलर फोर्स है। और इस हमारे रेगुलर फोर्स को सिर्फ हम नहीं कहते हैं, बल्कि UNO ने अपनी करारदादें जो हैं उसकी अगस्त की और जुलाई की उसमें तस्लीम किया हुआ है। और मैं आपको दिलचस्प बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारी आज ये फ़ौज जो है ये तो ख़त्म हो गई 69 में, लेकिन पंडित नेहरू ने जब 13 जुलाई की करारदाद पास हुई तो उसने UN कमीशन के चेयरमैन जोसेफ कोरबल के नाम एक ख़त लिखा। उसमें 3 एतराज़ उसने उठाए। पहला उसका एतराज़ ये था कि जो मुज़फ़्फ़राबाद की इनकलाबी हुकूमत है, इसे रियासत जम्मू कश्मीर की एक सावरन गवर्नमेंट तस्लीम ना किया जाए।